الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ تھوڑی سی زندگی ہمیں امتحان کے لیے عطا کی ہے، اور بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ ہم سب کو اپنے سامنے بلا کر کے زندگی کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم کو واپس اللہ کے پاس لایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خوش قسمت انسان وہ ہے، لکی انسان وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے کامیاب اور سکسیسفل قرار دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کی کامیابی کو اصل کامیابی بتایا ہے، فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران 185۔ ہر شخص کو مر جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارے کاموں کا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا۔ دنیا میں کوئی انسان کسی کو پورا بدلہ نہیں دے سکتا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور باغ میں جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہی شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کیا ہے؟ یعنی جو انسان یہاں پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، اس کی کامیابی کب تک ہے؟ آنکھ بند ہوئی، ساری کامیابی 2 گز زمین کے اندر، بس حکومت، دولت، پیسہ، فیملی، کاروبار سب زمین پہ ہی رہ جائے گا، اور اس کو 2 گز زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، بس اتنی کامیابی ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن وہاں کی کامیابی جس کو ملے گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ کامیابی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، پیسفل ہاؤس کی طرف،
جس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی پریشانی، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ کمانے کا ٹینشن اور نہ بیمار ہونے کی کوئی پریشانی۔ تو اس گھر کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہاں پہ کون کون لوگ کامیاب ہوں گے، وہ بھی پورا کلیئر ہے۔ قرآن اٹھائیے، سارے سوال، سارے کوشچن بھی اور سارے آنسر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ وہاں پہ کیسے لوگ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی کہا، ہدی للمتقین، جو اس قرآن کو اپنا گائیڈ بک بنا کر کے چلیں گے، اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہوں گے۔ ان کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں؟ فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں، غیب ہے یہ، ایمان رکھتے ہیں۔ جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم نہیں کرتا وہ اللہ کے نظر میں کامیاب نہیں ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کیوں نہ بن جائے۔ اور تیسری خوبی بتائی، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں وہ۔ تو آج ہم اسی تیسری خصوصیت پر بات کریں گے، زکوٰۃ، صدقہ، چیریٹی، دنیا اور آخرت میں اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور نہ دینے کے کیا کیا نقصان ہیں۔ چونکہ رمضان قریب آ رہا ہے اور ہم سب کو تو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، تو جس کو جنت میں جانا ہے اس کو وہ کرائٹیریا فلفل کرنا پڑے گا۔ بغیر وہ معیار پر پورا اترے ہوئے کوئی جنت کا خواب دیکھتا ہے تو اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، جس کا ایک حصہ زکوٰۃ بھی ہے، اور اس ٹاپک پر انشاءاللہ پوری بات اگلے جمعے میں آئے گی۔ اس کا پہلا حصہ آج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو مال یا جو یہ زندگی دیا ہے، سب کس لیے دیا ہے؟ کس لیے دیا ہے؟ امتحان کے لیے۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں ملا ہے کس لیے ملا؟ امتحان کے لیے، ٹیسٹ کے لیے۔ یہ جسم کس کام میں لگاتے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اور مال کس کام میں لگا رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے، جو پیسہ دیا ہے، وہ کس کے لیے خرچ کیا جائے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کا پورا اٹھا کے غریبوں کو دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے تم اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے کہ نہیں؟ رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ دوستوں پر خرچ کرو، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، پڑوسیوں پر، یہ سب پر بھی کیا خرچ کرو۔ تو پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مانگتا ہے جتنا دیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا کیا کیا 5 فائدے دنیا میں ہیں اور کون سے فائدے آخرت میں۔ تو نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو موت آنے سے پہلے۔ موت آنے سے پہلے کیوں؟ موت آنے سے پہلے کیوں؟ موت آتے ہی کوئی چیز تمہاری نہیں رہ جائے گی،
تمہارا مال تمہارا، نہ تمہاری بیوی تمہاری، نہ بچے، سب دوسرے ہو جائیں گے. تمہاری پراپرٹی تمہارے بچوں کی ہو جائے گی، تمہاری نہیں ہوگی. اس سے پہلے خرچ کر لو. اور کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کیا اسے کھانا پینا ہے؟ نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے بندوں پر خرچ کرتے ہیں کہ نہیں، یعنی انسانوں کے لیے، اپنے لیے نہیں. تو جب موت آئے گی اس وقت وہ شخص کہے گا جس نے خرچ نہیں کیا، کیا کہے گا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑا سا اور موقع کیوں نہیں دیا تاکہ میں خرچ کر کے نیک اور صالح بن جاتا، اچھا انسان بن جاتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ موت کے وقت انسان اپنے بال بچے، اپنے گھر، اپنا کاروبار، اپنی تجارت سب بھول جائے گا. کیا یاد رہے گا اسے؟ کیا یاد رہے گا؟ کہ نیکی کر کے میں آ جاتا ہوں، تھوڑا ایک چانس اور دے دیجیے. یہ نہیں کہے گا گھر باقی ہے بنا کے آتا ہوں، کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہوگا کہ گھر اور کاروبار اور بچے اس کے بعد ہمارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، کام آنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقے کی شکل میں، دنیا میں پہلا فائدہ اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا فائدہ 5 فائدے میں آپ کو گناؤں گا، اور بہت سارے ہو سکتے ہیں ٹائم کے حساب سے. اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی خوشی اسے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو غریبی میں بھی خرچ کرتے ہیں، امیری میں بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمارے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، ہم دوسروں کو کیا دیں. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ غریبی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور آپ کو وہ صحابی کا واقعہ یاد ہے جن کے پاس مہمان آیا تھا اور رات میں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو بھوکے سلا کر کے خود بھی بھوکے سو گئے، یاد ہے؟ خرچ کرنے والے کو امیری اور غریبی کی پرواہ نہیں رہتی ہے. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ نارمل لوگ، مڈل کلاس غریب زیادہ خرچہ کرتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو بہت زیادہ پیسے والے. اکثریت الحمدللہ کچھ پیسے والے بھی خرچ کرتے ہیں. تو پہلا جو انعام دنیا میں ملتا ہے وہ اللہ کی محبت. کسے؟ جو انسانوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے. دوسرا انعام اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتا ہے. کون؟ خرچ کرنے والا. کیوں؟ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، دینے والے، گیونگ ہینڈ تھے. آپ جیسا کسی نے سخی، فیاض اور جنرس انسان دنیا میں دیکھا نہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ گواہی کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی، جنہوں نے آپ کی زندگی دیکھی. تو خرچ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتا ہے اور صحابہ کی بھی سنت کو فالو کرتا ہے، کیونکہ صحابہ بھی خرچ کرنے والے تھے کہ بخیل تھے؟ خرچ کرنے والے. تیسرا انعام، بہت بڑی بات ہے یہ، انسان انسانوں سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، حضرت دعا کر دیجیے. ہم فرشتوں سے بول سکتے ہیں کیا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے؟ ملاقات ہی نہیں ہوگی تو کیا بولیں گے؟ آپ جبریل علیہ السلام سے فون کر کے تو نہیں بول سکتے کہ میرے لیے دعا کیجئے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ مسلم کی حدیث ہے 1010، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، ایک فرشتہ صبح سے شام تک آپ کے لیے دعا کرتا ہے. ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان من السماء، ہر دن آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں،
ہر دن صبح میں ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دیجیے۔ کیا فرشتے کی دعا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کرے گا کہ قبول کرے گا؟ قبول کرے گا۔ چوتھا انعام لوگوں کی دعا ملتی ہے اسے۔ آپ سوچئے کہ آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا کسی بخیل کے لیے ہم میں سے کوئی دعا کرتا ہے؟ کنجوس کے لیے؟ بلکہ اس تو انتظار کرتے ہیں کہ کب مرے تاکہ زمین کا بوجھ کچھ ہلکا ہو۔ ہمیشہ انسان سخی آدمی، فیاض آدمی کے لیے، دوسروں کے کام آنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے وہاں ہوٹل ہے، معلوم آپ کو؟ انہوں نے جو چیریٹی کی تھی ان کے نام سے وہاں ہوٹل بنائے گئے ہیں۔ جو باغ انہوں نے وقف کیا تھا، کروڑوں بلینس آف ڈالرز آتے ہیں اس سے، اور وہ سب مسجد نبوی کے لیے خرچ ہوتے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ اور آج ہم ممبر سے 1400 سال کے بعد ان کا نام لے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ بخیلی کی وجہ سے کہ خرچ کرنے کی وجہ سے؟ خرچ کرنے کی وجہ سے۔ تو لوگوں کی دعا ملتی ہے۔ اور آخری چیز، اس کے انکم سورس کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کس کی؟ کس کے انکم سورس کی؟ بخیل کی؟ خرچ کرنے والے کی۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ بخاری کی 2984 نمبر حدیث ہے، 2984۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ایک آدمی ڈیزرٹ میں جا رہا تھا، میں ٹیکسٹ نہیں پڑھ کے خالی ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے ایک بادل سے آواز سنی، بول رہا تھا اس نے کہ یہ باغ میں پانی برسا دو، فلاں کے باغ میں۔ تو پانی برسا، وہ باغ میں چلا گیا۔ وہ آدمی پیچھے پیچھے گیا، جا کے پوچھا اس آدمی سے کہ تم کرتے کیا ہو جو باغ میں پانی اپنے درختوں میں دے رہا تھا؟ تو کہا کہ جو بھی اس سے انکم ہوتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ گھر والوں کے لیے، دوسرا اس باغ میں انویسٹ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ وَأَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، غریبوں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ کتنا؟ انکم کا کتنا؟ 1/3، ایک حصہ، یعنی 3 لاکھ اگر آمدنی ہے تو 1 لاکھ غریبوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ کہیں بادل نہیں برسا، کہاں برسا؟ اس آدمی کے باغ پر جو خرچ کرتا تھا لوگوں کی ضرورت۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو انسان خرچ کرتا ہے اس کے انکم سورس کی، اس کے بزنس کی، اس کی جاب کی، اس کے کاروبار کی، اس کے گھر کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشلی حفاظت کرتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے۔ اور اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے اور خوشی ملتی ہے اسے۔ آپ کو معلوم ہے آج اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ اگر میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 1000 کسی کو دیا تو کم ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ کم نہیں ہوا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ آج ریسرچ بتا رہی ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ خوشی اور سکون کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہمارے دماغ سے خوشی کے ہارمونز نکلتے ہیں جس کا نام ہے سیروٹونن، اور وہ پورے جسم کو ہیل کرتے ہیں، نیچرلی اس کا علاج کرتے ہیں، بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں، موڈ کو اچھا رکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے لوگ اتنے بیمار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیلفشنس اور خودغرضی۔ تو یہ 5 فائدے دنیا میں ہیں زکوٰۃ اور صدقات کے۔ آخرت میں کیا فائدے ہوں گے؟ نمبر 1، عرش کا سایہ۔ بخاری کی 660 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی صدقہ کرتا ہے، چھپا کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا۔ نمبر 2، کوئی بھی ایسی تجارت ہے جس میں 700 گنا پروفٹ ملے دنیا میں؟
کوئی آدمی کوئی اسٹاک خرید لیتا ہے، بولتا ہے ارے اس میں تو 1000 گنا پروفٹ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے منیمم 700 گنا، اس کے بعد کتنا تمہارے اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا۔ اور نمبر 3، خرچ کرنے والوں کے لیے جنت میں ایک اسپیشل دروازہ ہے، معلوم ہے؟ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الصدقہ۔ جیسے روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ ہے باب الریان، اسی طرح سے خرچ کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ باب الصدقہ۔ فرشتے کہیں گے کہ اس دروازے سے آؤ، تمہارے لیے یہ۔ اور لاسٹ، اللہ تعالیٰ کو جس طرح خرچ کرنے والا خوش کرتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دے گا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے بھی خوش کر دے گا، کیونکہ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تم نے اللہ کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا؟ خوش کر دے گا۔ اب آئیے، جو لوگ زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیتے، خرچ نہیں کرتے، بچا بچا کے رکھتے ہیں، ان کے لیے 5 مصیبتیں کیا ہے دنیا میں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایسے بخیلوں کے لیے تباہی کا اعلان کرتا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے تباہی اور بربادی کا اعلان کر دے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچے گا۔ دوسرے نمبر پہ، بخیل اور کنجوس انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ نبی خرچ کرنے والے تھے، صحابہ خرچ کرنے والے تھے۔ بخیل انسان نبی اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے۔ اور نمبر 3، بدقسمت انسان، فرشتوں کی بد دعا اسے لگتی ہے۔ اسی حدیث میں جو اوپر میں نے پڑھ کے سنایا ہے کہ دوسرا فرشتہ صبح سے شام تک کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ بخیل اور کنجوس اور جیپنا کے مال کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ جو اسٹنجی ہے، جو ہاتھ بند کر کے رکھتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ اور نمبر 4، بخیل انسان کو لوگوں کی دعا ملتی ہے کیا؟ بچے بھی بد دعا دیتے ہیں، پڑوسی بھی، رشتہ دار بھی، دوست بھی، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مرے تاکہ اس سے لوگوں کو کیا ہو؟ اس کے مال سے فائدہ ہو۔ اور 5ویں نمبر پہ، جب اللہ ناراض، جب رسول ناراض، فرشتے کی بد دعا، لوگوں کی بد دعا، تو کیا ہو سکتا ہے؟ گیس کیجئے، کیا اس کی زندگی میں برکت ہوگی؟ اس کو خوشی مل سکتی ہے؟ اس کا مال، اس کا کاروبار، اس کی تجارت صحیح سلامت رہ سکتی ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اکثر مالدار برباد ہوں گے قیامت کے دن، الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، سوائے ان کے جو ادھر بھی خرچ کریں، ادھر بھی خرچ کریں، ادھر بھی خرچ کریں۔ آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ وہ اور بھیانک ہے۔ وہ جو پیسہ جمع کے رکھتا ہے، گلے میں توق، نیکلس کی طرح ڈال دیا جائے گا، لوگ دیکھیں گے کہ یہ بخیل آدمی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178۔ دوسرے نمبر پہ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پیسے جہنم کی آگ پہ گرم کر کے اس کو داغا جائے گا۔ کہاں؟ تکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کے پیٹھ پر، اس کی پیشانی پر، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا خزانہ ہے۔ اور تیسرا بڑا نقصان، وہی مال جس کی زکوٰۃ اور جس میں سے صدقہ خیرات نہیں کیا گیا، سانپ بن کر کے منہ کو پکڑ لے گا اور اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ اب یہ سب سننے کے بعد انسان کو، جس کو بھی اگر ایمان ہے قرآن و حدیث پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر،
وہ کیا کرے گا؟ اس کا سوال یہ ہوگا کہ کم سے کم کتنا ہمیں دینا ہے، کس کس چیز پر ہمیں دینا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس پہ بات کریں گے. کم سے کم زکوٰۃ ہے 2.5%، دینا ہی دینا. اگر نہیں دیا تو سارا مال حرام ناجائز. 1 کروڑ روپیہ ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ اللہ کے لیے غریبوں میں دینا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بولتے ہیں ہمارے پاس تو خود ہی نہیں ہے، ہم کیسے دیں لوگوں کو. آپ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو محروم نہیں کیا. آپ نیت رکھیے، ارادہ رکھیے، اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو میں بھی دوں. نیکی کا ذریعہ بنیے. نیکی کا ذریعہ بننے والے کو بھی، فار ایگزامپل میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں ہر مہینے 20,000 روپے صدقہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن 20,000 روپے کے صدقے کا ثواب میں کما سکتا ہوں. اور الحمدللہ کما بھی رہا ہوں. کیوں؟ میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ فلاں فلاں ضرورت مند ہے، اور الحمدللہ بہت سے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو دیتے ہیں غریبوں کو، اور ان کے ذریعے سے الحمدللہ غریبوں تک پہنچتا ہے. یہ باکس جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں غریبوں کے لیے، الحمدللہ جنوری میں اس میں 14,967 روپے ہیں. الحمدللہ میں نے مشورہ دیا تھا یہاں کی مینجمنٹ کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے اسے اپروو کیا. اب وہ جتنے غریبوں کو جائے گا سب سے پہلے مجھے ثواب ملے گا، اس کے بعد یہاں کی مینجمنٹ کو ملے گا، اس کے بعد آپ جتنے لوگ دے رہے ہیں ان سب کو ملے گا. اب میں کہتا ہوں کہ آپ جتنا ہو سکے 1 روپیہ، الحمدللہ وہ باکس کھولا گیا، بہت خوشی ہوئی. 500 کے نوٹ بھی دے، 1 روپیہ اور 2 روپیہ بھی تھا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ 1,500 ہی ڈالیں. 1 روپیہ اگر اخلاص سے ڈالا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پورے باکس پہ بھاری ہو جائے قیامت کے دن. اخلاص کے ساتھ اگر ڈالا گیا ہے تو آپ ضرورت مندوں کے بھی نام بتائیے، ہمارے محلے میں کون کون سے ضرورت مند لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم ان میں سے ان کو بھی دیں گے. وہاں بورڈ پر لکھا ہوا ہے، ہر مہینے لکھ دیا جائے گا، اور مشورے سے چیک کر کے جو ضرورت مند ہوں گے انشاءاللہ ان کو دیا جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کے بعد کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے، جو کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اس کے لیے نماز، صدقات، خیرات، اور اب رمضان آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں خیر، بھلائی، نیکی کا ذریعہ بنائے، تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ بڑھ چڑھ کے دینے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا مال رہے گا لیکن ہم 1 روپیہ اس میں سے دے نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ نہ ہاتھ کام کرے گا نہ دل دماغ کام کرے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر